معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی کسی بھی زبان میں، تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ تو دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دہرائی یا نہ دہرائی، بہرحال جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب افطار آ گیا، یاد آ گیا کہ اچھا اعتکاف کی نیت نہیں، آپ کر لیں، اعتکاف کی نیت کر کے آپ افطار کر سکیں گے، جائز ہے۔ البتہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو 2 نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، کچھ کر لیں عبادت۔ اب ضرورت ہے تو کھا پی لیں، سو لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے پیارے پیارے ماہ رجب شریف کا آج چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رجب کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رجب کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ رجب کا چاند مبارک ہو۔ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رجب شریف کی آج چاند رات ہے، اس مناسبت میں پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی رجب شریف کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس نسبت سے ہم نے 6 مدنی مذاکرے رکھے ہیں۔ آج چاند رات سے ہی رجب شریف کے مدنی مذاکرے شروع ہوئے، کل بھی ایک الحمدللہ ہوا، تو 6 کے 6 مدنی مذاکرے اٹینڈ کرنے کی نیت بھی کر لیں،
जो कराची के हैं आ सकते हैं, वो तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आकर इसकी बहारें और बरकतें लूटें। इंशाअल्लाह रोज़ाना चांद रात से आखिरी रात तक, छठी रात तक जुलूस बराए गरीब नवाज भी मदनी चैनल पर बराह रास्त देखा जा सकेगा इंशाअल्लाह। और आशिकान गरीब नवाज जो है इंशाअल्लाह रोज़ों की शहादत हासिल करेंगे, साहरी का भी निज़ाम होगा, खुसूसी मदनी मुज़ाकरों की भी बहारें होंगी इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ शहरों से, देहातों से, चुकूक से आशिकान रसूल की यहाँ आमद का भी इंशाअल्लाहुल करीम सिलसिला रहेगा। अब सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूँगा। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ यानी कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि या सैयदी, बहुत सारे आशिकान रसूल के सवाल होते हैं कि हम गुनाह से बचना चाहते हैं, गुनाह से बचने की नियत भी करते हैं, गुनाह नहीं करने की नियत भी करते हैं, तो फिर जो है गुनाह हमसे हो जाते हैं, तो क्या ऐसा अमल करें हमारा दिल नेकियों में लगे? इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। या सैयदी, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हूँ, दवाइयाँ भी चल रही हैं सुकून की। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको इस मुज़ी मरज से सेहत नसीब करे, राहत नसीब फरमाए। गुनाहों की बीमारियों से भी हम सभी को अल्लाह पाक शिफाए कुल्ली अता करे, नेक बनाए। वो नेक बनने के लिए सर सीरियस बनना पड़ता है और हम लोग असल सीरियस नहीं है। गुनाह छोड़ने पर अगर बंदा सीरियस हो जाए ना तो बच सकता है। बाज़ों को यानी ख्वाहिश होती होगी कि यार मौका मिले तो चोरी कर लूं, लेकिन डर लगता होगा पुलिस से, बदनामी से। ने कई ऐसे गुनाह हैं जो मुआशरे में मायूब समझे जाते हैं। बंदा वो गुनाह नहीं कर रहा, चोरी नहीं करेगा, नमाज छोड़ देगा। नमाज छोड़ना भी तो गुनाह है, लेकिन चूंकि अब माअज़ल्लाह मुआशरे में इसको मायूब नहीं समझते। इन्हें कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको बुरा नहीं समझते, और अगर कोई चोरी कर रहा है चोर है, चोर है, हम बुरा समझते हैं। दोनों काम बुरे हैं, लेकिन अवाम जो है मुआशरा एक को बुरा समझता है। तो अवाम से डर लगता है, इसलिए बंदा चोरी करना चाहता है तब भी हिम्मत नहीं करता। और खैर ये इसके हक में बेहतर ही है कि चलो बंदों से ही डर कर गुनाह से तो बच ही रहा है। तो लेकिन ये कि काश हकीकत में अल्लाह से डरता, कि लोगों से डर कर जो गुनाह छोड़ता है, अगरचे वो गुनाह से बच रहा है, लेकिन अल्लाह पाक से डर कर छोड़ता है तो कुछ और बात होती है। तो इसलिए वो हमें सीरियस होना चाहिए। यार मैं लोगों की वजह से तो ये कई काम छोड़ देता हूँ, कई मुबाह काम भी बंदा नहीं करता, शर्म आता है। आप जरा अजान दे दें, शर्म आती है। गुनाह करते शर्म नहीं आती, अल्लाह का नाम लेते हो शर्म आती है। आप देखें हर एक अजान देने के लिए तैयार नहीं हुए, शर्म आती है। तो जो अजान देते नहीं किया वो उलट इसका मामला। शर्म के साथ लफ्ज़ बेशर्म लगाओगे क्या? दाढ़ी रख लो, शर्म आती है। इमामा, ओ नहीं यार, शर्म आती है ना शर्म। इमामा बांधते हुए और गाली बकते शर्म नहीं आती, झूठ बोलते शर्म नहीं आती। लोगों को समझ नहीं आती ना इन चीज़ों की, इमामे की समझ आती है, नजर आता है इमामा, तो शर्म आते हैं। जुल्फे नहीं रखते, अक्सर नहीं रखते, हालांकि पता भी है सुन्नत है, शर्म आती है। तो हम शर्म की वजह से कई नेकियां हम छोड़ देते हैं, लेकिन अफसोस खुदा से हया करते हुए, इसके महबूब से शर्म करते हुए गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे, कसम खाई है, वाला मामला है। इस तरह आप सोचें और सीरियस लेंगे ना तो गुनाह छूटेंगे।
چھوٹی چھوٹی تکلیف کو کبھی بندہ یاد کرے. مثال کے طور پر انجیکشن کھانے کا سبھی کو تجربہ ہوگا کم و بیش. انجیکشن میں تکلیف اتنی نہیں ہوتی, لیکن بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں درد ہوتا ہے. تو اگر پتا ہے کہ یہ جو انجیکشن مجھے لگے گا نا, اس میں پھر درد ہوگا, برف گھسنا پڑے گا مجھے, تو وہ جب انجیکشن سوئی لہراتا ہوا آئے گا, حالانکہ وہ مطلب اس کا سارا انداز مطلب وہ اسپریٹ لگا رہا ہے, ادھر اسپریٹ لگا رہا ہے, جراثیم نہیں جائیں گے, بڑے ہولے ہولے مان سے لگا رہا ہے, لیکن جان نکل رہی ہے, نکل جائے گی, انجیکشن لگ گیا. یہ ایک بہت چھوٹی تکلیف ہے. تو اس پہ آدمی سوچے کہ میں ایک سوئی جو لگی مجھے اس سے تکلیف, بڑے پیار سے اس نے لگائی ہے, ہاتھ بھی اس کا ہلکا ہے, بازوں کا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے, بازوں کا بھاری ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. اور واقعی بازوں میں درد زیادہ ہوتا ہے, بازوں میں پتہ بھی نہیں چلتا, پھر بھی ڈر لگتا ہے نا ایک سوئی. تو اب یہ کہ میں یہ جو جھوٹ بولنے جا رہا ہوں, اگر مجھے سانپ نہیں ڈسا یا بچھو نے ڈنک مارا تو میرا کیا بنے گا؟ میں وہ ہوں نازک کہ سوئی برداشت نہیں کرتا, تو یہ میں سانپ یا بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کروں گا؟ علی حد القیاس. اس طرح غور کرے. پھر قبر کسی کے لیے جہنم کا گڑھا تو کسی کے لیے جنت کا باغ ہے. تو اب یہ کہ آدمی یوں سوچے کہ میں اگر قبر میں مجھے کوئی بھی عذاب, نہ آگ آئے نہ سانپ آئے, بس قبر کی جو سائز نظر آ رہی ہے نا, اس میں مجھے تھوڑی اس کی سائز بڑھ جائے گی, اور میں اس میں کھڑا بھی رہ سکوں گا, بیٹھ بھی سکوں گا, میں اس سے نکل نہیں سکوں گا. اور میری اتنی سزا ہوگی کہ میں نے جھوٹ بولے, میں نے غیبت کی, میں نے نمازیں ترک کی, میں نے ماں باپ کا دل دکھایا, گناہ کیے. تو اب مجھے اس قبر میں قید کیا جائے گا ایک دن کے لیے. اور اگر کسی کو تجربہ ہو جائے ایک دن کو قید کرنے کا, اس کی نانی یاد آ جائے گی, برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو قبر میں عقل بھی تو سلامت ہوگی نہیں. ہمارے موت کے ساتھ یہ گیا, ورنہ تو ثواب اور عذاب کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہ چلے تو پتہ چلے گا سب. آنے جانے والوں کو بھی پہچانتا ہے جو قبر کے اندر ہے نا, اگر پہچانتا ہے تو اس سے انس لیتا ہے, سلام کرتا ہے وہ, تو جواب اللہ کی عطا سے وہ دیتا ہے. مردہ کی روایت نہیں باقی, اس کے گویا حواس قائم ہے. اب کسی با حواس کو, با عقل کو جو سمجھتا ہے اس کو قبر میں بند کر دیا تو کیسا ہے؟ تو یوں اگر اپنے آپ کو بندہ ڈرا کہ یہ تو معاملہ درپیش ہے ہی ہے, ہم بچے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پیدا ہو خوشیاں خوشیاں, لیکن یہ کہ یہ بچہ بیچارہ بڑا ہو کر, صحیح بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گناہ گار لوگ ہیں, آزمائشوں میں کسی کے پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم, اگر احساس ہے تو پیدا ہو کر آزمائش میں آئے. کاش مطلب اس کی جگہ درخت ہوتے, یا کسی غالباً سیدنا صدیق اکبر کا ایک ارشاد ہے کہ کاش میں کسی بندے مومن کا, کسی مسلمان کے سینے کا بال ہوتا. اسی طرح مطلب یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا کہ درخت پر ایک شاخ پر بیٹھتا ہے, ادھر سے کچھ چگتا ہے پھل یا پھول, پھر اڑ کے ادھر. تو آپ نے اس پر رشک کرتے ہوا کہ پرندہ, اس کو نہ موت کا پتہ ہے, نہ اس کو آخرت کا معلوم, نہ اس کے کچھ عذاب کا مسئلہ ہے, اس کو کوئی سوال جواب قبر کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے مطلب فرمایا کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا جو ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا, اس کے میوے کھاتا, پھل کھاتا, اس کے, میں انسان نہ ہوتا. کاش کہ میری ماں نے ہی مجھے نہیں جنا ہوتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, کاش کہ میری ماں نے ہی مجھے نہیں جنا ہوتا. فرماتے کہ میں کوئی فربے دمبا ہوتا, یعنی کہ تگڑا
दुम्बा होता, मुझे पालते पोसते तगड़ा करते, फिर ज़बा करके कुछ गोश्त खा लेते, कुछ गोश्त सुखा लेते, मैं इंसान ना होता। तो ये वो हस्तियाँ हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस मस्जिद नबवी शरीफ में नाम ले लेकर जन्नती कहा है। इनके जन्नती होने में कतई कोई शक ही नहीं, फाइनल जन्नती। इनके खौफ खुदा का ये हाल है। हमारा तो पता ही नहीं होगा क्या, हम तो बस वो रोजगार के चक्कर में सब मारे मारे फिर रहे, हम लोग बेकरार हैं। लेकिन हालांकि अल्लाह पाक ने जिसकी जितनी जिंदगी मुकर्रर फरमाई है कि इतने साल ये जिएगा, उसको रोजी पहुंचाएगा। अब हमको पराठे चाहिए, मलाई चाहिए, एक बात है, अल्लाह पाक रोजी पहुंचाएगा, इन्हें वो अता फरमाएगा। और उसने जिम्मा करम पर लिया हुआ है अपने कि जिसको जितना जिंदा रहेगा जो उसको रोजी मिलेगी। लेकिन हम मारे मारे फिर रहे। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजी जिसका अल्लाह पाक ने जिम्मा करम पर लिया हुआ है उसके लिए तो इंसान मारा मारा फिर रहा है, लेकिन हर फर्द की मगफिरत अपने जिम्मा करम पर नहीं ली, उसके लिए परवाही कोई नहीं, परवाही कोई नहीं। तो यूं मतलब ये कि बहुत सोचना है और गौर करना है। तो इस तरह गौर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचते रहेंगे। हज़रत सैयदना क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी हराम काम पर कादिर हो, न उस पर वो कर सकता हो, फिर उसे सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ दे, तो अल्लाह ताला आखिरत से पहले दुनिया ही में जल्द उसका ऐसा बदल अता फरमाता है जो उस हराम काम से बेहतर हो। वाला जामिउल अहादीस जिल्द नंबर 9 पेज नंबर 43, हदीस नंबर 27,052। तो ये कि बंदा गुनाह छोड़ दे। अल्लाह के खौफ से छोड़ने की फजीलत हमने सुनी, और बंदों के खौफ से भी छोड़ेगा तो ये कि ये फायदा तो हुआ इसका कि गुनाह से वो बच गया। लेकिन ये कि अल्लाह के खौफ से छोड़ना, मेरा रब मुझे देख रहा है, ये भी ज़हन में बैठ गया ना कि मेरा रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तब भी आदमी गुनाह से बचेगा। कि कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी हो तो उसके सामने बंदा थोड़ा संभल कर बात करेगा और बचेगा। या बहुत सारे गुनाह के कोई एक भी देख रहा हो, बच्चा भी देख रहा हो, तो आदमी उससे वो बचकर मतलब रहेगा कि नहीं इसके सामने देख लेगा, वो देख लेगा, डरता है आदमी। लेकिन वो देखे उसकी तवज्जो हो ना हो हम डरते हैं। अल्लाह देख रहा है ये तो कन्फर्म है ना, हमारा ईमान है। फिर भी हम मतलब है कि अफसोस नहीं बचते गुनाहों से। अल्लाह करीम हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों की नूसत बढ़ रही है दम बदम मौला, मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला, कमर तोड़ी है सियां ने दबाया नफ्सो शैतान ने, अल्लाह कमर तोड़ी है सियां ने दबाया नफ्सो शैतान ने, ना करना हश्र में रुसवा मेरा मेरा रखना तू बस रहना सदा राज़ी नहीं है ताबे नाराज़ी, अल्लाह तू बस रहना सदा राज़ी
یا سیدی رجب المرجب کی آمد ہے، یا سیدی حرمت والے مہینے، ان کے بارے میں کیا بندی پھول ہیں؟ اور یہ سیدی اکثر و بیشتر دوست احباب بات کرتے ہیں کہ یار شادی کے بعد ہمارے حالات ایسے ہو گئے، شادی کے بعد ایسے معاملات ہو گئے. تو یہ سیدی یہ شادی کے بعد سے مراد کیا ہم بدل جاتے ہیں، یا ہم ان حالات کو سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کو حل کرنا یا ان معاملات کو ٹھیک کر نہیں پاتے؟ تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے. شروع کا کیا حصہ تھا سوال کا؟ حرمت والے مہینے میں اچھا کون سے ہیں؟ یہ رجب شریف، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 4 مہینے جو ہے نا یہ حرمت والے ہیں. ایک یہ رجب اکیلا ہے، اس کے آگے بھی یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اور وہ 3 کنٹینیو ہے. یوں 4 مہینوں کو یہ قرآن کریم نے مطلب 4 ماہ کو حرمت والا قرار دیا ہے. حرمت میں عزت والا، احترام والا، رسپیکٹ والے، یہ 4 مہینے ہیں. ان میں عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں نیکی کا، اور گناہ کو بھی مطلب ہے کہ وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس میں اور سنبھل کے چلنا ہے، اور نیکیوں سے مطلب کوتاہی نہیں کرنی، اللہ نصیب کرے. اور اس میں استغفار کی کثرت کرنی ہے. جتنا استغفار کریں گے نا اتنا اچھا ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں اپنی یعنی آگ سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے. تو یوں مطلب یہ مہینہ اب جو آج شروع ہوا ہے رجب کا، یہ بہت ہی پیارا پیارا پاکیزہ مہینہ ہے. اچھا اب دوسرا ہے کہ اس سوال کا حصہ وہ کہ شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، شاید یوں بولا نا. ہاں تو یہ شادی کرنے کے بعد بندہ وہ کہا جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، باقاعدہ اس کی زندگی اب شروع ہوتی ہے شادی کے بعد. یہ کہا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے مطلب، لیکن کہا جاتا ہے. اور یہ دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے. باقی دینی اعتبار سے تو جیسے بالغ ہوا پریکٹیکل لائف اس کی فائنل ہے. جو فرض ہو گیا وہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، شادی کے بعد اور شادی کے پہلے بھی. تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کہا جاتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے، انسان بدلتا ہے، اس پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کہ پہلے ماں بہنیں تھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ ماں بہنیں عیب چھپا لیتی ہیں، اب یہ پرائے گھر سے آئی ہے، یہ عیب چھپائے گی، یہ کمزوری چلائے گی، یا اپنے ماں باپ کو شیئر کرے گی ساری باتیں، اپنی دوستوں کو بتائے گی، سہیلیوں کو. یعنی یہ خطرات تو ہوتے ہیں اس میں. تو یوں تھوڑا بندہ سنبھلتا ہے کہ یار اب احتیاط کرنی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اور معاملات میں پہلے کمانے میں تھوڑا سستی ہوتی تھی، بعض ہوتے ہیں آج کے ایک تعداد ہوتی ہے کہ کوالٹی کے کماتے نہیں، یا مطلب سستی کرتے ہیں، مفت بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. شادی کے بعد کھاتے ہیں، گھر میں جب تک اس طرح کرتے ہیں نا، یہ سستی کرتے ہیں، دکان پہ نہیں جاتے، تو گھر میں شور شرابے تو ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ماں باپ اوروں کو بولتے نہیں ہوں گے کم. اب جو آئی نا یہ عام، ہم کو تو بہت پتا ہے نا، خطوط وغیرہ کماتا نہیں ہے، کما کے لاتا نہیں، خرچہ دیتا نہیں ہے. یہ سن رہے ہوں گے، ان کو بہت سو تجربہ ہوگا، خرچہ نہیں دیتا، کچھ دیتا نہیں ہے، ہر سارا ماں باپ کو دیا آتا ہے، اپنی امی کو دیا آتا ہے، مجھے نہیں دیتا، بچوں کو پیار نہیں کرتا، بچوں کو دیتا نہیں ہے. تو یہ مسائل جو نہیں، یہ شادی کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یوں بندہ تھوڑا پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، اس کو تجربات بہت ہو جاتے ہیں. اگر بیوی اچھی ملتی ہے، خود بھی اچھا ہے، تو سمجھو گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی وہ خراب دماغ کا ہے نا، یا خر دماغ ہے، یا غسیلہ اور غصہ نافذ کرنے والا، یا بڑبڑیا اس ٹائپ کا ہے، تو مطلب تباہی. تو اس میں اب یہ کہ دونوں 5 انگلیاں صحیح نہیں ہے، تو دونوں میاں بیوی ایک جیسے ذہن کے ہوں، اس کا چانس بہت کم ہے. کچھ نہ کچھ بہت سارا فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا. تو اس لیے وہ جو اگر دونوں کو مطلب کمپرومائز کرنا پڑے گا، دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں چلائیں اور مٹھی رکھیں بند،
کہ گھر کی بات باہر نہیں کی جاتی. اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. یہ اپنے ذہن میں رکھو. جب بچے جو ناسمجھ ہیں وہ نہیں کرتے جب اچھے ہوں, تو بڑے جب گھر کی باتیں باہر کریں گے تو ان کو پھر کوئی لقب دینا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ان کے لیے لقب چوائس کیا جائے؟ ایسے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں. بیوی کے کمزوریاں بتائیں گے, بدن کیا کیا بتاتے ہوتے ہیں. میں زیادہ بولتا نہیں, جو بولتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی, شرم بھی آتی ہو تو اللہ کرے شرم آئی تو سدھر جائیں گے, لیکن اتنی سمجھ سب کو ہوتی نہیں ہے. جب گھومتی ہے تو پھر ساری پولیں اپنی کھول دیں گے اور پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ اب تو رسوائی ہو گئی, اب منہ کس کو دکھاؤں گا جا کے. دوبارہ لے کے رجب شریف کی آمد ہوئی گئی ہے, حرمت والا مہینہ آ چکا. تو ایک بزرگ کا قول کل میں نے سنایا تھا آپ کو, آج رجب میں بھی سنا لیتا ہوں. کہ رجب میں زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کا احترام ہوتا تھا. جنگ بندی ہو جاتی تھی, لڑائی ہوتی تھی تو ہتھیار رکھ دیتے تھے, لڑتے نہیں تھے. تو یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح ہتھیار کو رکھ دیتے تھے, ہتھیار نہیں چلاتے تھے. تو اب کم از کم ہم مسلمان اپنی زبان کو چلانے سے بچے. ہتھیار تو دور کی بات ہے, زبان ہے اس کو کنٹرول کر لیں. نہ فضول باتوں سے بچے. اب فضول باتوں سے بچنے کا کہاں ہے یار. اگر گناہوں بھری باتوں سے بچ جائیں تو کمال ہو جائے, لیکن گناہوں بھری باتوں سے ہی نہیں بچ پا رہے تو فضول باتیں تو پھر بھی گناہ نہیں ہے, اگرچہ نقصان دہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے. ایسی پوزیشن ہے کہ بس وہ بھی کوئی پرانے بزرگ یہ کہہ گئے, ان کے تو اچھا دور ہوگا, اب تو بہت بری حالت ہو گئی. یہ کہ بہرحال پھر بھی اللہ کے نیک بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے. تو ہمیں بھی نیکوں میں اپنا شمول رکھنا چاہیے کہ ہم بھی نیک ہوں, صالحین میں سے ہوں. اس لیے وہ فضول باتوں سے جتنا ہو سکے ہم سب کو بچنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے. من جدہ وجدہ, کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جہاں 100 باتیں فضول کرتے ہیں تو 99 کر دیں. ایک بھی اگر آپ نے اس میں سے مائنس کر دی نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سکون ملے گا. چلو یار ایک سے تو بچے بات سے, پھر 2 کر دیں 98 پر آ جائیں. ہو سکتا ہے اس طرح کوئی ہماری ترکیب بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اسماعیل عطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض. کہا جاتا ہے کہ تحریری کام دیر تک باقی رہتا ہے, تو تحریر لکھنے کا جذبہ کس طرح بیدار کیا جائے اور تحریر میں نکھار کس طرح پیدا کیا جائے؟ جواب عنایت فرما دے. اللہ اب تحریریں بھی طرح طرح کی ہوتی ہے. تو اگر دینی تحریر لکھنے کا ہے تو واقعی اس کے فوائد تو ہے. قرآن کریم بھی آخر وہ جمع کر کے اس کو لکھ کر ہمیں صحابہ کرام نے عطا فرما دیا نا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کا لقب بھی ملا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح انہوں نے جمع کیا اور اس کا خط اس کو لکھا گیا. اور لکھا تو سرکار کے دور میں جا رہا تھا, کاتب وحی کہلاتے تھے, وحی لکھتے تھے, جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. ان کا لکھا ہوا قرآن بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے. جو آیتیں بہت ساری آیتیں جو انہوں نے لکھی ہیں الحمدللہ, تو انہیں جنتی کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. جس کو ہم اللہ نہ کرے گناہگار کہیں تو اس کا پھر لکھا ہوا قرآن تو گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے نا. کیا بھروسہ ان کا ایسے شخص کا, معاذ اللہ. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو حضرت امیر معاویہ اور سارے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی. تو الحمدللہ. تو یوں مطلب تحریر, پھر احادیث مبارکہ تحریر کی گئی جو خزانہ آج تک ہمارے پاس ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آوازیں, ریکارڈنگ, یہ سب وہ ان کی ایج کم ہے,
تحریر کی عمر زیادہ ہے، دیر پائیں، وہ بالکل دیکھنے والی چیز ہے۔ اب یہ کہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، تو پہلے تو صلاحیت پیدا کی جائے نا، صلاحیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ تو مشکل ہو جائے گا کیا لکھ دیں گے۔ اگر دینی تحریر لکھنی ہے تو قرآن حدیث پر نظر ہو اس کی، اور بہت کچھ اس کی یعنی علمی صلاحیت اس میں ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو لکھے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو لے ڈوبے گا، اور ایسا بھی ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کو 2 حرف لکھنے آ گئے وہ مصنف بن بیٹھا۔ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تو اس کے لیے مطلب یہ کہ اپنا ذہن بنائے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ کیوں لکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہا ہے یا اپنے نام و نمود کے لیے لکھ رہا ہے کہ میرا نام مع القاب لکھنا ضروری ہے اور اتنی رویلٹی ملے گی تو اتنا مجھے نفع ہوگا، یہ بیچوں گا، پیسے کماؤں گا۔ تو اگر یہ نیت ہے تو وہ جیسی نیت ویسی مراد۔ اللہ کے لیے لکھتا ہے یعنی یہ دیکھ لے کہ میں لکھتے وقت میری نیت کیا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ لکھنا آنا چاہیے، خالی جس کے بعد علم ہو، ضروری نہیں کہ وہ کتاب بھی لکھنے کا اہل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ اس کی اپنی لکھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی، یہ بھی کوشش کرتا رہے اور دوسرے کو اپنے سے جو کم درجے بھی ہو، اگر وہ اس فن کا ماہر ہے تو اس کو مطلب دکھاتا بھی رہے کہ وہ کم از کم تحریری غلطیاں پکڑے، کیونکہ وہ لغت کا ایک اپنا علم ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، لغت کا اپنا علم، جس طرح علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو اہل لغت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور ان میں بھی یعنی یہ فصحاء کہلاتے ہیں اور یہ علم لغت کے عالم ہوتے ہیں، یہ علم لغت کے، اس میں کوئی عقیدے اور مذہب کا کوئی مطلب حساب نہیں ہوتا، علم لغت یہ فصحاء۔ تو یہ جیسے وہ ہوتا نا غلط العام فصیح، اس سے مراد یہی ہے، یعنی علماء اگر بولتے ہیں کوئی اردو کا لفظ، جید علماء، وہ یہاں غلط العام میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو غلط العوام میں آئے گا کہ وہ فصیح نہیں ہے۔ یہاں یہ فصحاء یہ اس کے ماہر ہوتے ہیں لغت کے، ان میں کوئی لفظ جاری ہو جاتا ہے نا تو وہ غلط العام فصیحون کے تحت آتا ہے کہ یہ مطلب درست مان لیا جاتا ہے اہل لغت کے نزدیک۔ تو کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہم لوگ تو خیر اتنی ہمارے ترکیب نہیں ہوتی، وہ ایک باریک باریک پکڑتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں چیخ و پکار مچ گئی، اہل لغت کے نزدیک غلط ہے، واو نہیں آگا، چیخ پکار مچ گئی ہے نا، شرن کو اس میں پکڑنی ہے، لیکن یہ ہے۔ اور بھی کئی مثالیں اب میں کہاں اس میں تول دوں، یوں مطلب ہے کہ وہ اردو لکھنا بھی آنی چاہیے۔ بعض لکھتے ہیں تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ سے ہارڈ الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اردو بہت کچھ زیادہ ہی اچھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، تو وہ اب وہ کیا آدمی نہیں پڑھے گا، وہ دیکھے گا تو رکھ دے گا، بھائی پڑھا نہیں جاتا۔ تو اردو اس دور کے تعلق سے بولتا ہوں کہ اس دور کے مطابق اردو لکھے، تو یہ تو میں نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی کہ ایسی کتاب ہو جس میں ایک جنرل آدمی بولے کہ ہاں یار میرے کو سمجھ آتی ہے، ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے، یہ سب مشکل ملے گا۔ اب ایسی کون لکھے؟ ایسے ممکن بھی نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر لفظ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، 100% ہم سب کو مطمئن کر پائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تاہم یہ کہ اکثر کی سمجھ میں آ جائے، کم از کم ایسا ہو، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے۔ اب پچھلی کتابیں جو بھی میری خود لکھی بھی، مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ عوام بیچارے کہاں سمجھتے ہوں گے۔ جیسے ہمارے یہاں عام لفظ ہے، وہ سہل لفظ ہے، جو ماحول میں ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، تو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ جنرل آپ کسی طالب علم کو یونیورسٹی کے طالب علم کو پوچھ لیں، ملاحظہ فرمائیے یہ ہوتا کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا ملاحظہ فرمایا، کھانا تناول فرمایا، ملاحظہ فرمایا بھی بولتے ہیں۔ اب وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا تناول فرمایا، تو وہ جملے سے اندازہ لگا لے گا کہ اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ کھانا کھایا،
मुलाजा में हो सकता है कि वो मुगालता उसको लग जाए और उसको समझना पड़े कि ये क्या होता है। और हमारा हर मुबल्लिग साहिब मुलाहजा है, इल्ला वाहिद, मैं अब बचता हूँ। तो मुझे एहसास हो गया कि इन बेचारों को समझ नहीं होती, एक तफन्नुन के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से भी निकल जाता है बाज़ औक़ात। क्या बाज़ औक़ात तो इसके बगैर जुमला बन नहीं पाता कि यहाँ क्या बोले, तो फिर बोलना पड़ता है कि चलो यार बोल के गुजर गए। अभी एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया था पिछले दिनों कि मैंने वो कोई लफ्ज चुटकुला इस्तेमाल किया था, टोटका, और लफ्ज टोटका इस्तेमाल किया था, बहुत मशहूर है ये लफ्ज। तो किसी दौरतुल हदीस शरीफ के तालिब इल्म ने अपने हम जमाअत दौर हदीस शरीफ के तालिब इल्म से कहा कि यार ये आज इलियास वो कह रहा था टोटका, ये होता क्या है? तो अब जब ये कि इल्म जो कहलाते हैं इनको लोग अल्लामा कहते होंगे, दौर हदीस तो वो आखिरी दर्जा है ना दरस निज़ामी का, अब अल्लामा से वो टोटका ही नहीं पता। उर्दू के माहौल में टोटका पता नहीं है, माहौल तो उर्दू का है ना हमारा। तो ये क्या फिर अवाम को बेचारों को क्या समझ आएगी? यूं भी बाद लोग हमारी बातें नहीं सुनते होंगे, हमारे बयान सुनने से कतराते होंगे, यार ये मुराना पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आती, सर से गुजर रहा होता है, तो ये उठ के चले जाते होंगे, या हमारा जो क्लिप चल रहा होता है इसको बंद कर देते होंगे, या हमारे फतवे जो हमारे से मुराद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के या जो भी उलमा किराम मुफ्तियान किराम के फतवे ये पढ़ते होंगे तो ये नहीं समझ आती, बेचारे अधूरा पढ़ के रख देते होंगे। अब क्या करें, समझ ही नहीं आती। हमारे यहाँ तो फिर भी ये एहतमाम है कि अरबी जुज़इयात जो लिखी जाती, जुज़इया ये क्या होता है ये भी मसला है ना। अरबी इबारतें, अरबी सेंटेंस जो लिखे जाते हैं फिक्र की किताबों के, तो उसका हमारे यहाँ ये पहले से ये तरबियत की गई है, कहा गया है इनको कि तर्जमा लिखना है। तो ये हमारे यहाँ तर्जमा लिखने का दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पे ये है मतलब एहतमाम। लेकिन आम जो दीगर मुफ्तियान किराम के फतवे होते हैं उनमें अरबी के कहीं तर्जमे होते हैं, कहीं नहीं होते। अब यार जो उर्दू नहीं पढ़ सकता अरबी खाक समझेगा, यार क्या समझेगा। वो